معارف و حقائق الہیہ کی الہامی دستاویز فتوح الغیب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ مقالہ نمبر 46، حدیث قدسی، جس کو میرے ذکر نے سوال سے باز رکھا۔ حضرت قطب ربانی نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ایک حدیث قدسی کے ذریعے ارشاد فرماتا ہے، جس شخص کو میرے ذکر نے مخلوقات کے سامنے سوال کرنے سے باز رکھا، میں اس شخص کو اس سے بہت زیادہ عطا کرتا ہوں جتنا کہ میں سوال کرنے والے کو دیتا ہوں۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی مومن کو اپنا محبوب و برگزیدہ بنانے کا ارادہ کرتا ہے تو اسے مختلف احوال میں مبتلا مصیبت کر کے آزماتا اور روحانی و باطنی ارتقاء عطا فرماتا ہے۔ مثلاً جب بندہ مصائب و آفات میں محصور ہوتا ہے تو عقیدہ و امتزاج کی ابتدائی خامیوں کے باعث اپنی حقیقی مشکل کشا اور قاضی الحاجات کی بجائے مخلوقات کی جانب رجوع کرتا ہے اور مختلف انداز میں لوگوں کے سامنے سائل ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ استمداد کا یہ طریقہ توحید اور منشائے فطرت کے خلاف ہے، لہٰذا بندہ کی مصیبت و پریشانی رفع نہیں ہوتی اور آخرکار مخلوقات سے منحرف اور بیزار ہو کر وہ اپنے خالق کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے اور اس کے ذکر اور حمد و ثنا میں محو ہو کر اسی سے اپنی حاجات عرض کرتا ہے۔ درا حال یہ کہ غیر اللہ کا تصور بھی پاس بھٹکنے نہیں دیتا۔ توحید کی حقیقت یا ماہیت پا لینے کے بعد اس درجہ پر اس کا حافظ و ناصر اور معاون و مددگار اللہ تعالیٰ ہوتا ہے۔ یہی میں قرآن حکیم میں اس آیہ شریفہ کے معنی، اے نبی فرما دیجئے کہ میرا مولا اور والی اللہ ہے جس نے قرآن نازل فرمایا اور وہ تمام صالحین کا متولی ہے، اور اس وقت بندہ کی چشم باطن پر اس حدیث قدسی کا جس شخص کو میرے ذکر نے مخلوقات کے سامنے سوال سے باز رکھا، مضمون بھی از روئے مشاہدہ مستحسن و درست ثابت ہوتا ہے۔ تو یہ توحید کل اور حالت محویت فی اللذات ہے جو اولیاء اور ابدال کا خاصہ ہے۔ یہاں بندہ کو تقوین یعنی خلقت و پیدائش اشیاء کی قوت عطا فرمائی جاتی ہے اور باذن الہی اس کے حکم کن سے عجائب و غرائب ظہور میں آتے ہیں اور وہ خلق خدا کا بھی ملجا و ماوا ہو جاتا ہے۔ اسے انشراح صدر حاصل ہوتا ہے اور اس کا ذکر خیر دونوں جہانوں میں بلند ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بعض کتابوں میں اس کا ارشاد موجود ہے کہ اے بنی آدم، میں اللہ ہوں، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ میں جس شے کو کہہ دیتا ہوں کہ ہو جا تو وہ فوراً ہو جاتی ہے، بس میری وحدانیت میں فنا ہو کر تو بھی جس شے کو کہہ دے گا کہ ہو جا وہ میرے اذن سے فوراً ہو جائے گی۔